یہ مبارک عشرہ جسے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی راتوں کی 10 راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی ہے، اور یہ وہ مبارک راتیں ہیں کہ جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ وہ ایام ہے کہ اسلام کا بڑا عظیم اور 5واں رکن یہ حج کی ادائیگی کے ایام ہیں۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کسی محفل میں کہ ان ایام میں صدقہ دینا کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام کے احترام میں ان دنوں میں صدقہ دیتا ہے، روئے زمین کی ساری دولت اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر ان دنوں کوئی کسی مومن کو، ایمان والے کو کپڑا دے تو اللہ اسے جنت کا لباس عطا فرمائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو جنتی ہوگا اسی کو تو جنت کا لباس دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ کپڑا دینے پر جنت کے لباس کی بشارت ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں جنت کی بشارت بھی ہے۔ تو بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں ان ایام میں۔ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں۔ یہاں تک فرمایا کہ کسی ایک بیمار کی عیادت کی تو امت محمدیہ کے سارے بیماروں کی عیادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دن بڑے مبارک ہیں، اور اب جو شب شروع بھی ہے تو یہ وہ شب ہے کہ حاجی اس وقت مینا کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے ہوں گے لبیک کی صدائیں پڑھتے ہوئے۔ 8 تاریخ کی صبح کو جاتے ہیں، لیکن آج کل راستے کی ٹریفک کی وجہ سے وہ شام ہی سے لے کر کے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت کرم ہوتا ہے ان راتوں میں، اور میرے اللہ کی شان سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ مخصوص لوگوں پہ کرم کرے اور بقیہ لوگوں کو محروم کر دے۔ اگر کرم وہاں چھما چھم برستا ہے تو اس کے اثرات ہم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت برکت والے دن ہیں، بڑی برکت والی راتیں ہیں، اور اب ہمارے یہاں ہندوستان کی تاریخ کے حساب سے کل ہی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تشریق کے معاملات شروع ہو جائیں گے، اور 9ویں کی فجر ہی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی تکبیر تشریق کا ماحول ہوگا، اور پھر اس وقت پوری امت اور ہم سب وہ عظیم عبادت جسے قربانی کہتے ہیں اس کی تیاریوں کے اندر مصروف ہیں۔ قربانی جسے کہا جاتا ہے یہ حضرت ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے تو جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے قربانی کا سلسلہ ہے، اور یہ جو قربانی ہے گویا کہ یہ بندوں کا امتحان ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ بندہ جان، مال اور اولاد میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، آزمائش ہے۔
قربانی کے متعلق سوال ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس میں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو آپ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو آیہ کریمہ قربانی کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، جو آیہ کریمہ قربانی کے موقع پڑھی جاتی ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اصل بات یہ آتی ہے اس دور میں کہ قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربانی بلکہ قربانی ہی نہیں، ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن کل تک شادیوں میں دکھاوا تھا، کل تک ظاہری اعمال میں دکھاوا تھا، اور اب لوگوں کے یہاں عبادت میں بھی دکھاوا پیدا ہو گیا، اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا۔ آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا دفاتر لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوگی، اور فرشتے پیش کریں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، تمہاری نظر نیکی پر ہے، میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیوں ہے، اس پر میری نظر ہے۔ اے میرے فرشتوں اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لیے نہیں کی ہے، اس لیے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ۔ انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے، کیوں لگا رہا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا۔ سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری دلوں کی نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل قربانی الا ماشاءاللہ اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے گا۔ گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے، گوشت نے جانا کہاں ہے؟ گوشت جائے گا کہاں؟ گوشت تو کھانے، لیکن نیت تو اچھی کرو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اعمال سیکھنے سے پہلے اعمال کی نیت سیکھا کرو، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر 20 سال کفر کر رہا ہے،
پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں، 20 سال ہی نہیں بلکہ سال بھر بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں، 6 مہینہ بھی کافر رہے تو بھی جہنم، اسی حالت پہ مرا تو جہنم میں، ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پہ مرا تو جہنم میں کیوں ہے؟ اور مومن ایک دن مومن ہے اور ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت میں کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے۔ کافر کفر پر اس لیے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر پر رہتا، اس لیے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے، اور مومن جنت میں اس لیے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا، ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھ رہی ہے۔ یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے، یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے کہ رہا تو ایک دن ایمان پر مگر نیت بھی ہمیشہ ایمان پر رہے گا، اس لیے ہمیشہ کی ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھے گی، اور اس کو ہمیشہ کفر پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گی۔ پتہ چلا کہ نیتوں پر اجر ملتا ہے، تو آج مومنوں کو، مسلمانوں کو نیت درست کرنے کی۔ جانور خریدو تو کتنا گوشت نکلے گا یہ دیکھ کر مت خریدو، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا یہ دیکھ کر کے خریدو۔ آج گوشت ہی سب کچھ ہو گیا، اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی۔ آج میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نیت پر۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہے، جیسی نیت ہوگی، آپ نے سنا ہوگا جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہو۔ اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ سیکھ لیجئے کہ جو بھی عمل کرو اس میں نیت اچھی رکھو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور نیت نہ ہو، خدا کی رضا ہو، رضا الہی کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ راستے سے جا رہا تھا، اس نے راستے سے جاتے ہوئے ایک ٹیلا دیکھا، تو لوگ شاید محتاج تھے اس دور کے یا اس علاقے کے، اس نے سوچا کہ کاش اگر میرے پاس ٹیلے جتنا سونا ہوتا تو میں محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ یعنی اس نے دل میں نیت کی، بس اللہ نے اس دور کے نبی پہ وحی فرمائی، اس سے کہہ دو کہ یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا، یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا۔ کیوں؟ اس نے نیت کی ہے۔ اور اگر بندہ سوچے کہ اگر میرے جیب میں پیسے ہوتے تو میں شراب پیتا، اور واقعی اگر ہوتے تو وہ پی لیتا، نیت کی اس نے، تو شراب پیے بغیر اب اس کو شراب پینے کا گناہ لکھ دیا جائے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی اس عمل کے کرنے کا مکمل طور پر اس نے عازم ہے، وہ اس نے عزم کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، یعنی کسی عورت کو دیکھے اور چند لوگ وہاں پر موجود اور انسان دل میں سوچے کہ اگر یہ مجمع نہ ہوتا، یہ بھیڑ نہیں ہوتی، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا، فرمایا گیا اس کا شمار ہوگا، اس لیے کہ اس نے مکمل عزم کیا ہے۔ اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر گزرتا۔ تو وہاں نیت پر نیکی بھی مل رہی ہے اور نیت پر گناہ بھی مل رہا ہے، یعنی نیت سے مراد عزم گناہ پر گناہ بھی مل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کے لیے بہت ساری عبادتیں انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور نیت سے کرتا ہے، تو نیکی کر کے بھی وہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ذوم میں، اپنی فکر میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام، تو ملک شام پہنچنے پر
लोगों ने आपसे अर्ज की کہ اے صحابی رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ ایک کام کریں کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جس پر ہم عمل کر کے نجات پائیں۔ اب بہت دھیان سے سننا آپ لوگ بھی، کہ سننے والے بہت طویل بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ کوئی مختصر اور بہت جامع انہیں کوئی مضمون چاہیے تھا۔ یوں تو میرے آقا علیہ السلام کی ہر بات ہی جامع ہے، حضور نے جہاں جو بات کہی ہے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور نے جب باتیں کہی ہے تو ان کی باتوں کا کیا کہنا۔ آج بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو انسان پر ایک عجیب سا کیف چھا جاتا ہے۔ جب دوسروں کی زبان سے گفتگو مصطفیٰ سنی جاتی ہے تو ایسا کیف آتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے خود اپنی بات کرتے ہوں گے تو اس وقت تو کیف و سرور کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اہل شام نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہمیں ایسی حدیث سنائیں کہ جس پہ عمل کر کے ہم نجات پائیں۔ اب یعنی کہ سنا تو بہت تھا حضرت ابو ہریرہ نے، لیکن اب کوئی ایسی روایت اس میں سے نکالنا ہے جو مختصر بھی ہو اور لوگوں کے لیے راہ نجات بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ گویا کہ اپنے حافظے پر جو ہے وہ زور دینے لگے کہ میرے پاس جو ذخیرہ حدیث کا میرے حافظے کے اندر ہے ان میں سے کوئی ایک ان کو سنانا ہے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث یاد آئی، وہ جس کو بیان کرنا چاہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ صرف حدیث کا مضمون یاد کر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مضمون حدیث یاد کر کے حضرت ابو ہریرہ زمین پہ گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جس حدیث کو سننے کی تم بات کرتے ہو اس کا مضمون میرے ذہن میں آیا تو اسی لیے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ اور پھر اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل شام، تم میرے نبی کا فرمان سننا چاہتے ہو تو سنو، قیامت کے دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا؟ 3 لوگوں کا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید، جو شہید ہوا تھا، یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا، شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کر دی، یعنی جان ہی دے دی اس نے۔ شہید نے، قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، شہید نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دی۔ شہید نے اپنی گردن پیش کر دی۔ سب سے پہلے شہید آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اب بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید عرض کرے گا، مولا تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، گلا کٹا دیا، گردن کٹا دیا اور میں شہید ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں،
لوگ تجھے بہادر کہیں، بہادر کہلانے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا، اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اور تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلہ حاصل کر لے۔ گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کے لیے قربانی کرنے والوں، یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخون لو۔ یہاں تو جانور کی گردن پہ چھری ہے، وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلہ حاصل کر، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور آنے کے بعد خود ہی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کا لائے اور اتنے کا لائے، پوچھا کس نے تھا اتنے کا لائے ہو؟ اور کتنے کا بھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے، ورنہ اور گوشت کی سوا کیا ہے؟ اس کا چرچا مت کرو کہ آپ قربانی کتنے کی کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بہت چھوٹوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، بہت چھوٹی قربانیاں بھی وہ قبول کر لیتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ آج اسلام کو پیسوں کی اور چندے کی ضرورت ہے، سو لاؤ۔ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی۔ ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے کچھ طلب فرمایا ہے، تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر کھجورے مجھے قرض دے دے، میں تجھے لوٹا دوں گی چرخہ کاٹ کے۔ اور جب وہ کھجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر لگا ہے نا چندے کا، اس کی دو دو کھجوریں سارے ڈھیر پہ رکھ دو۔ کمیت میں زیادہ نہیں تھی وہ، یعنی کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی، بہت مختصر سی کھجوریں تھی، لیکن سب کے صدقے پر، سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا؟ حضور نے فرمایا اس بڑھیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے۔ بات کوانٹیٹی کی نہیں ہے، کوالٹی کی ہے، بات کوالٹی کی ہے۔ اگر آپ 70,000 کا جانور بھی خرید کر کے لائیں، نیت اچھی نہیں ہے تو آپ 7,000 والے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور 7,000 والے کی نیت اچھی ہے تو وہ 70,000 والے سے آگے ضرور بڑھ جائے۔ نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، نیت کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا، شہادت کے بعد بھی اس کو جہنم میں لے جائے جائے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد وہ بندہ جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا مولا میں نے علم حاصل کیا، علم پڑھا، اور علم سے میں نے خوب خدمت کی، تلاوت قرآن کی اور پڑھایا، سب کچھ کیا، اپنا وقت دیا، وقت لگایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تقریریں کرتا تھا، علم پڑھاتا تھا، خطابت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، قاری کہے، سو تجھے کہلوا دیا گیا۔ آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے لیے کیا تھا انہی سے صلہ مانگ، اور اللہ فرمائے گا اس کو بھی منہ پھیرتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔
یعنی جس نے علم پڑھایا تھا، رات رات بھر مطالعہ کیا تھا، دن بھر لوگوں کے درمیان جا کر کے علوم حاصل کیے تھے، علم حاصل کیا تھا، لوگوں کے پاس سیکھا بھی تھا، سکھایا بھی تھا، تلاوتیں بھی کی تھی، لیکن اس کو وہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی رضا نہیں تھی، نیت اچھی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری نیتیں کہاں تک مخلص ہیں، ہماری نیتوں میں کہاں تک اخلاص ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہاں تو چند تھوڑی بہت عبادت بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں جاتے، حد تو یہ ہے کہ لوگ الیاذ باللہ جمعہ کی نماز میں بھی آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں بھی مسجد میں آیا۔ میں بھی عیدگاہ میں آیا ہوں، میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، میں بھی عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، قربانی میں بھی کر رہا ہوں، روزے میں بھی رکھ رہا ہوں، وظیفے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ سوچو کتنا بڑا سودا، کتنی گھٹیا قیمت پہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، صلہ انسان سے لینا ہے، اور انسان کی اوقات کیا ہے کہ انسان کسی انسان کو صلہ دے سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے کا صلہ پوری کائنات نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام زبان پر آیا، اس کا صلہ کائنات کی تمام نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت کا صلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بندوں کو چاہیے کہ بندے جب اللہ کی عبادت کریں تو نیت خالص کریں اور سوچے کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو جنگ تبوک کے اندر جن صحابہ نے شرکت کی، جنگ تبوک کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کو جیش الاسرت کہا جاتا ہے، تنگی والے فوجی۔ بلکہ وہ تنگی کا حال یہ تھا جنگ تبوک کے اندر، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ایک کھجور کو 8 مجاہدین استعمال کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ وہ ان کی باری جب آتی تھی کھجور کھانے کی تو چوس کر کے دوسرے کو دے دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے کہ ایک